نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک دعا کے بارے میں ہے۔ دعا کرتے وقت آپ کون سی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور دیکھیں آپ ان میں سے کوئی غلطی تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ناظرین، دعا عاجزی، انکساری اور بے چارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت و اطاعت، اپنائیت اور ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز بھی کہا جاتا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں۔ یہ ہر جگہ ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے، یہ اللہ پاک کا حق ہے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اسے عرض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو ضرور قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت ہے خود سری کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے، اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملی اور اختتام میں بھی دعا ملی۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ دعا کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں۔ دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے جدا نہیں ہوتی ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ کوئی حالت۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ آواز میں، سفر میں، صحت میں یا بیمار ہو، غرض کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش، مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور لالچ اور طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ انبیاء پر خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صادق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیا اگرچہ اس کی موت بستر پر ہوئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ اس میں قطع رحمی ہو، تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے۔ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی؟ جبکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں چند شرائط یہ ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔
اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خشوع اور خضوع سے کریں، سچے دل سے کریں، یہ نہ ہو کہ زبان پر کچھ اور ہو اور دل میں آپ کسی اور کا تصور کیے ہوں، اس طرح کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے توجہ دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے حرام کھانے سے پینے سے بچتا ہو، دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھوں کو مونڈوں کے درمیان رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر ہوں، یعنی دونوں ہاتھ شولڈر کے برابر ہوں۔ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم اپنے اللہ کو گریہ زاری کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو۔ تو ناظرین، تو ہمیں بھی دعا کرتے وقت ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو کہ قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی۔ آپ جب بھی دعا کریں تو یہ چند کلمات ضرور کہا کریں۔ جو انسان یہ چند کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور وہ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی تمام مصیبتیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کے چھوٹے سے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ آئیے آج کے اس چھوٹے سے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں، آپ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں گے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جون سا بھی درود آتا ہے، کوئی چھوٹا یا درود ابراہیمی، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی جی یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہیے، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری چاہیے، اس کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ اس کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر آپ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ دعا کے اندر ہی سورہ کوثر کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ جو کلمات ادا کریں گے، یہ ایک قرآنی دعا ہے جسے ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ قرآنی دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کو آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل آپ نے تسبیح کر لینی ہے دعا کے اندر ہی۔ ایک مرتبہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں، آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں گے۔ نیت کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ کوثر کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ قرآنی آیت
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کی پورے 100 دانوں کی تسبیح کریں گے، اور یہ تسبیح پڑھ کر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ اللہ کے فضل سے آپ جو بھی دعا مانگو گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ویسے تو یہ آیت کریمہ ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آج ہم مسلمانوں کو دعا کی اہمیت و فضیلت معلوم ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے اور ہم اپنے رب سے بار بار خوب مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔